جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گاتری ہاؤس پر. جیسا کہ گزشتہ دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ ثروت اعجاز قادری کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس وقت ثروت اعجاز قادری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آئندہ کے اپنے لائے عمل کا اعلان کر رہے ہیں. جی میں اپنی گفتگو کا آغاز اس پیغام سے کرتا ہوں کیونکہ وہ وفادار ساتھیوں کے لیے پیغام ہے کہ جو وفادار ہیں یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے. اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب کربلا کے میدان میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک بات کہی کہ حسین ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، حسین ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے اور مجھے فخر ہے کہ امام حسین کا ادنا سا خادم ہوں. آج مجھے 9 محرم کو امام حسین کا وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے میدان کربلا میں خاندان اہل بیت سے کیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار سمجھتا ہوں. کیا فرمایا؟ کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے سے زیادہ وفادار پاتا ہوں، چاہتا ہوں، مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ دشمنوں کے ہاتھ کل ہماری شہادت ہے تو میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں. یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، ان کو صرف میری جان چاہیے. میں تم سب کو کہتا ہوں اپنے اپنے چلے جاؤ. میں سب کو اجازت خوشی سے دیتا ہوں. جنت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ خطبہ سب نے ایک جواب ہو کر سنا اور ایک ہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ کی شہادت کے بعد آج اس امام حسین کے اس خطبے کا آغاز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، میری خواہش ہے کہ وہ ختم ہونا چاہیے. یہ مادر پدر آزاد سوشل میڈیا جس نے ہمارے قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا، ہمارے معاملات کو تباہ کیا، ہمارے رشتے کو پامال کیا. آج ہم جو مائنس اور پلس کے چکر میں پڑ گئے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اوپر سے ہی شروع ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائشوں میں مل جل کر قائد کے نظریے کا اور قائد کے نظریے کے ساتھ مشن اعلیٰ حضرت اور مشن سلیم قادری کے ساتھ ہمارا جینا اور مرنا رکھے. ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ بھی کمپیوٹر کے ایک بٹن کے اوپر. آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کہیں تو میں، لیکن یہ کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے اس لیے، ورنہ میں ایک بٹن پہ آپ تک بھی پہنچا دیتا. میرے ساتھ سب لوگوں کا احتساب کا عمل ہونا تھا، لیکن میرے بعد احتساب کو روک دیا گیا. اور ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ہم سب مل کر احتساب ہوگا اور ایک ساتھ فیصلہ ہوگا.
جیسے جب آپ الیکشن لڑنے جاتے تو اسکروٹنی خالی ایک کی نہیں ہوتی، سب کی ہوتی ہے. اس میں سے جس کے پاس بجلی کا بل ہو یا جو معاملات ہوں وہ اسے دور کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میرے احتساب کے بعد انہوں نے ثالثی کمیٹی کو بھی متنازع بنا دیا. کوئی کہنے کا یہ فلاں کمیٹی ہے، کوئی کہہ رہا سازشی کمیٹی ہے، کوئی کچھ بھی اس طرح کر کے ساری چیزیں شروع ہوئیں. اور یہ وجہ تھی کہ یہ بات یہاں تک پہنچی. اور اس پریس کانفرنس میں ایک غلط تاثر دیا گیا. رات کی تنہائی میں خبر بھی جاری کر دی گئی. اصول تو میں نے یہ سنا ہے، عدالت کا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے، اس کے بعد فرد جرم کا جواب دیا جاتا ہے، تفصیلات دی جاتی ہیں. بھائی آپ پر یہ چارجز ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے، اس کے بعد ہوگا فیصلہ. لیکن یہاں نہ کوئی چارج شیٹ، نہ کچھ. بہرحال وہ بھی ہمارے دوست ہیں، نادان صحیح، دوستی ہے، پیار ہے، 17 سال کی رفاقت ہے. غلطی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. میں پاکستان کے تمام معزز کارکنان، ذمہ داران اور علماء اکرام، مشائخ عظام جن کے کنٹینیو فون آ رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً ہم ایک نظریے کے تحت اس میدان عمل میں آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا، صرف یاد دہانی کے لیے 2-4 جملے میں ایکسٹرا اضافہ کر رہا ہوں کہ 1990 کے اندر، بلکہ 89 میں یہ معاملات شروع ہوئے تھے کہ ملک میں دہشت گردی کا آغاز ہوا تھا. تو ان پاکستان کے بانیوں محمد سلیم قادری شہید اور اپنے رفاق کے ساتھ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا. بم دھماکے، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ وغیرہ. یہ 10,000 لاشیں اس شہر سے اٹھی ہیں. پاکستان سے 70,000 جنازے اٹھے ہیں جس کے خلاف میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے، جن کو روڈ پہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا، جن کے بہنوئی بھتیجا، میرے نشتہ پار کے 63 جنازے، مختلف جنازے شہادت ہیں، وہ میری آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا کیونکہ پاکستان سے ہمارا پیار ہے. پاکستان ایک نظریاتی طور پہ بنا اور یہ تنظیم بھی ہماری نظریاتی طور پہ 27 رمضان 1990 کو بنی، جس کا ایک نظریہ، ایک سوچ تھی، اور اسی کے تحت آج یہ کام ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ 90 سے بننے والی تنظیم کا آج 2023 کے اندر آپ کارکنوں کے مسکراتے چہرے دیکھ رہے ہوں گے، جن کی 2 قیادتوں کو چھین لیا گیا، جن کے گھر سے سینکڑوں جنازے اٹھے، لیکن انہوں نے محبت اور پیار کا رشتہ نہ چھوڑا. یہ مقصد ہے ہمارا کہ اسلامی نظام کا ہے فیضان، عدل، تعلیم، امن و امان. یہ ہمارا منشور ہے، اسی لیے یہ نظام کو ہم نے قائم کیا. لہذا اس کو سب کو قائم کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والوں کے سمجھنا چاہیے کہ سلیم قادری بھائی کی شہادت کے بعد عباس قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منصب سنبھالا، اور اس کے بعد ہمارے ذمہ دار اور کارکنان کی محبت میں یہ ذمہ داری میرے کاندھے پہ دی. میں ایک آئینی قانونی طور پہ اس تنظیم کا سربراہ ہوں، AKF کا چیئرمین ہوں، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں، اور اس کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ کوئی اعلان کر سکے. لیکن ایک سازش کے تحت احتساب کے عمل کو متنازع بنانے کے لیے یہ عمل کیا گیا، اور میرے بعد احتساب کے عمل کو روک دیا گیا. پاکستان کے تمام کارکنان، ذمہ دار وغیرہ جو کہ اس نظریے کے ساتھ جڑے ہیں، اس فکر اعلیٰ حضرت اور قائد کے نظریے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان شہادتوں کو، قائد کے فرمان کو، قائد کے نظریے کو، قائد کی سوچ کو، جس نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ نظریے کی بنیاد نہ ہوتی تو قائد محترم کی شہادت کے بعد یہ اتنے چاہنے والے موجود نہ ہوتے، یہ پیار کرنے والے اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ آج کراچی سے خیبر تک
پاکستان سنی تحریک کا جھنڈا لہراتا ہے. آج